مضامین قرآنی افضل مشکات کی زبانی۔ پارہ نمبر 23۔ قرآن مجید کے 23ویں پارے کا آغاز وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي کے الفاظ سے ہوتا ہے۔ یہ پارہ سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ صاد اور سورہ زمر کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے۔ سورہ یاسین کا تسلسل جاری ہے۔ وہ ایک نیک شخص جو بستی والوں کو سمجھاتا ہے کہ رسولوں کو مانو، مگر بستی والے نہیں مانتے اور اس نیک شخص کو شہید کر دیتے ہیں۔ جب اس شخص کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت والوں میں شامل فرما دیا ہے۔ سورہ یاسین کے ابتدائی حصے میں اللہ رب العالمین کائنات میں موجود اپنی کچھ نشانیوں کا ذکر فرماتا ہے کہ یہ مردہ زمین، یہ بارش، یہ سورج، یہ چاند، یہ گردش لیل و نہار، یہ سب کچھ اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین قیامت کا ذکر فرماتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب قبروں سے اٹھ کر میرے حضور پیش ہوں گے۔ جنت و دوزخ کا فیصلہ ہوگا، جہنم والے سخت عذاب جبکہ بہشت بری والے راحت و سکون پائیں گے۔ سورہ صافات کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین اپنے کچھ اولو العزم پیغمبروں کا ذکر خیر فرماتا ہے، جن میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت الیاس، حضرت لوط والیسع اور آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کے حالات و واقعات کا ذکر فرماتا ہے کہ کیسے اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے قوم کو طوفان میں کشتی کے ذریعے سے بچایا، کیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے دیکھا، اور کیسے پروردگار نے جنت سے مینڈھا بھیج کر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی، اور کیسے اس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا۔ سورہ صاد کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العالمین قرآن حکیم کی قسم کھاتا ہے کہ یہ ذکر یعنی قرآن نصیحت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، مگر مشرک اس سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر خیر فرماتا ہے کہ کیسے داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ پیش کیا جاتا ہے۔ مقدمے کے ایک فریق کو مناسب سنے بغیر فیصلہ کرتے ہیں تو انہیں خیال آتا ہے کہ ان کا فیصلہ درست نہیں، تو وہ فوراً اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اللہ ان کی اس ادا کو پسند فرماتا ہے اور نصیحت فرماتا ہے کہ داؤد، ہم نے آپ کو دنیا کی خلافت عطا کی ہے، آپ کو فیصلہ کرنے والا بنایا ہے، چنانچہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور خواہش نفس کو پس پش ڈال دیا کریں۔ اسی مقام پر آیت سجدہ جس کی تلاوت پر سجدہ کیا جاتا ہے وہ آتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے حصے میں نہ آئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے کہ کیسے وہ بیماری کی آزمائش میں مبتلا ہوئے، لیکن پھر جب انہوں نے اللہ کے کہنے پر اپنا پاؤں زمین پر مارا تو پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا۔ اس چشمے کے پانی سے غسل کرنے پر اللہ رب العالمین نے انہیں شفا عطا فرمائی۔ سورہ صاد کے اختتام پر اللہ رب العالمین ایک مرتبہ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس لعین کا واقعہ بیان فرماتا ہے کہ کیسے اس نے آدم کو پیدا فرمایا اور ملائکہ نے انہیں سجدہ کیا، مگر ابلیس نے تکبر کرتے ہوئے انکار کیا اور راندہ درگاہ ہوا۔ سورہ زمر کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام کا ذکر فرماتا ہے کہ یہ کلام اس عزیز و حکیم اللہ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے جو زمین و آسمانوں اور ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہی رات کو لپیٹ کر دن کا اجالا پھیلا دیتا ہے اور پھر دن کو لپیٹ کر رات کی تاریکی پھیلا دیتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے۔ وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں۔ پارے کے آخر میں اللہ رب العالمین پھر سے قرآن حکیم کی خصوصیات کا ذکر فرماتا ہے کہ اس کے مضامین متنوع ہیں، کچھ میں ہم آہنگی جبکہ کچھ مختلف ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن حکیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔